جو ظلم جو جبر کیا جا رہا ہے کشمیریوں پہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے غیر کشمیریوں کو لالا کے آباد کیا جا رہا ہے، پورا ایک گھناؤنا جال بچھایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے کشمیریوں کے جذبے کو مدھم کیا جا سکے، اس مقصد کو دبایا جا سکے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی اوچھے ہتھ کنڈے جو آج تک کارگر ثابت نہیں ہوئے اس تحریک کو دبانے کے، آئندہ کوئی اس سے فرق پڑنے والا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو آج کا دن ہے 13 جولائی، کیونکہ ہم جب اپنی ہسٹری کو دیکھتے ہیں، جس طرح آپ نے بھی بتایا ہے 1931 میں، یعنی کشمیریوں نے ایک اذان کو مکمل کرنے کے حوالے سے 22 قربانیاں دینی پڑی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ اس وقت کا جو ڈوگرا راج تھا، جس کا ایک جبرن قبضہ تھا، اس کے خلاف آواز اٹھی تھی، کیونکہ لوگوں کو انہوں نے محکوم بنایا تھا، مجبور بنایا تھا، ان پہ قہر جاری تھا، ان پہ تشدد جاری تھا۔ اور ہم آج بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس وقت بھارت کا تسلط ہے، اس وقت جو مہاراجہ کا تسلط تھا وہ وہی ایک تسلط چینج ہو کے اسی طرح برقرار ہے۔ لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ قربانیاں جو کشمیریوں کی ہے وہ لازوال ہے، یعنی 47 جب پاکستان اور ہندوستان بن گیا، برصغیر جو ہے تقسیم ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کشمیریوں کی ایک تاریخ ہے، تو مسلسل کشمیریاں قربانی دے رہے ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیر سویر لگ سکتی ہے، جب انسان حق پہ ہو تو وہ دن دور نہیں جب وہ اپنا یعنی وہ جو حق ہے، اس کا جو ان کی قربانیاں ہے وہ ضرور رنگ لائے گی۔ اور اگر انشاءاللہ۔ ہم یہی دیکھیں گے مقبوضہ کشمیر جو ہے، عوام جو ہے وہ کیوں یہ قربانیاں دے رہی ہے، کیونکہ اقوام متحدہ جو اس کی گواہ ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادہ دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ قربانیاں ضائع نہیں ہوگی، اور وہ دن دور نہیں جب کشمیری انشاءاللہ آزاد ہو کے رہیں گے۔ یوم شہدائے کشمیر منانے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس قربانی کو بھی، وہ جو باعث جانیں گئی تھیں ایک اذان مکمل کرنے کے لیے، اسے بھی نہ بھولنے دیا جائے، اور جو اصل مقصد ہے حق آزادی کا، اسے بھی حاصل کیا جا سکے؟ تو کیا کچھ ہونا چاہیے عالمی سطح پہ؟ کس طرح سے، اور جہاں جہاں ہم جانتے ہیں پاکستانی ہیں، جہاں جہاں کشمیری ہیں، اس دن کو بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں گے یہ جو آپ نے 31 کی خاص کر بات کی ہے 13 جولائی شہدائے کشمیر کے حوالے سے، اور یہ جو مقبوضہ کشمیر کی اس کی وقت جو زمینی صورتحال ہے، ایک لیونگ ہیل ہے، 1 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم 89 کے بعد دیکھیں گے، بالکل۔ مولسٹیشن 12,000 سے زیادہ ہے، حراستی قتل 8,000 سے زیادہ ہے، یتیم بچے جو ہے لاکھوں میں ہے، بیوائے 24,000 سے زیادہ ہے۔ تو یہ اتنی قربانیاں ہیں، اس کو ایک تو جو ہے اب ہم دیکھیں گے ذمہ داری کس کی کیا بنتی ہے۔ کشمیریوں کا جہاں تک یعنی یہ تعلق ہے، یعنی اس کے ایک فریق ہونے سے اور اس کے ایک ذمہ داری ہونے سے، وہ اپنے خون سے اس کی یعنی آبیاری کر رہے ہیں۔ جہاں تک وہ ایک ہی ملک ہے، مملکت خدا داد پاکستان، جو کہ اس مسئلے کا ایک فریق بھی ہے، جو کہ اپنی ایک یعنی ذمہ داری جو نبھا رہے ہیں، اور مزید ہمیں پرو ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے اقوام عالم کا، اقوام متحدہ، تو یہاں تو مایوسی ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ ہم کشمیری سوچ رہے کیا ہمارے خون میں وہ رنگ نہیں ہے جو لال باقی انسانیت میں دوڑتی ہے، کیا ہم انسان نہیں ہے؟ کیونکہ جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور جبر اس وقت جاری ہے، اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیشن کی 2 رپورٹس موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہونا کیا چاہیے۔ جو اقوام متحدہ نے اپنے ایک چارٹر بنایا ہے، اس کے مطابق جب کوئی جاریہ ہو تو اس پہ پابندیاں لگتی ہے، اس کو روکا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو جیو پولیٹیکل انٹرسٹس ہے یا جیو اکنامیکل انٹرسٹس آڑے آتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک وثوق کے ساتھ بات بتانا چاہوں گا کہ یہ جو بنیان و مرصوص ابھی ہوا ہے، تو جی۔ یہ ایک واضح چیز ہو گئی ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی دی ہے، یہ جو غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، تو جب تک ہم مسئلہ کشمیر کو، جو کہ ایک فلش پوائنٹ ہے اگر آپ دیکھا جائے، اب تک ہم اس کو کشمیری عوام کے امنگوں کے متعلق حل نہیں کریں گے، یہ جنگ کے ماڈل اسی طرح منڈراتے رہیں گے۔ جتنا پاکستان مضبوط ہوگا اتنا تحریک آزادی مضبوط ہوگا۔ اسی انشاءاللہ۔ طرح جو ڈائسپورا پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہم سراہتے ہیں، لیکن ہمیں مزید ہر محاذ پہ ایکٹیو رہنے ایک کی چیز جس کی میں ضرورت ہے۔ آپ سے چاہوں گا تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے، معاملہ حساس ہے لیکن وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اتحاد کتنا ضروری ہے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے آزاد کشمیر کے اندر بھی کچھ ایسے عناصر جو کہ یا تو دشمن کے علائے کار بن رہے ہیں، یہ جذبات کی رو میں بہتے ہوئے
کشمیر کا جو اصل کاز ہے، اگر ہم تفرقے میں بٹے رہے تو یہ تو پھر دشمن کے مقاصد کو تقویت دینے والی بات ہے، کیونکہ دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے کہ ان کو آپس میں تفریق کیا جائے، تفرقہ ڈالا جائے اور اصل مقصد سے ان کو ڈی ٹریک کر دیا جائے۔ تو متحد رہنا کتنا ضروری ہے مقصد کے حصول کے لیے، آزادی کے حصول کے لیے شیخ صاحب؟ بھائی جان، ہمارا جو دشمن ہے نا وہ ہے بھارت، اور اس کے ساتھ اسرائیل کا گٹھ جوٹ ہے، جی اور وہ کوئی بھی موقع جو فراگوش نہیں کر رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے۔ تو ہمیں جو ہے اتحاد اتفاق کی بھی ضرورت ہے، اور یہ بات میں آپ کے یہاں پہ وساطت سے کہنا چاہوں گا، یہ جو آزادی ہمیں ملی ہے نا، یہ آزاد کشمیر میں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یا بے شک۔ پاکستانیوں کو جو آزادی ملی ہے، یہ آپ ہم کشمیریوں سے کہے نا یہ آزادی کا مطلب کیا ہے، جب کمپیریزن ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ تو اختلاف ہو سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، یا کوئی جائز ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم ہندوستان اور پاکستان کو ایک ہی ترازو میں تول نہیں سکتے ہیں۔ دشمن جو ہے وہ بالکل بیٹھا ہوا ہے تاکہ اس موقع کا فائدہ اٹھائے۔ ہمیں اتحاد کرنے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں یکجہتی کا بھی کرنے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ایک ساتھ چلنے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ایک ساتھ مقابلہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے بھارت دشمن کو پہچاننے کی بھی ضرورت ہے۔